ہمارے ساتھ بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن موجود ہے۔ خاور صاحب، سپریم کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کو آج ہی شفا اسپتال منتقل کرنے کا حکم، اور بانی پی ٹی آئی آئندہ سماعت تک اسپتال میں ہی رہیں گے، کیا کہیں گے؟ جی بالکل، آج کی تاریخ میں یہ ایک بڑا فیصلہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، اور آپ کسی بھی زاویے سے اس ڈیولپمنٹ کو دیکھیں تو میرے خیال میں یہ اچھا فیصلہ اس اعتبار سے ہے کہ پچھلے ہم دیکھ رہے تھے ہفتے 10 دن سے کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے مختلف چہمگوئیاں ہو رہی تھی، ان کی صحت کے حوالے سے کچھ عجیب و غریب قسم کے تبصرے تجزیے ہو رہے تھے، کچھ یہاں تک بھی بات ہو رہی تھی کہ ایز ایف کہ جی ان کی زندگی خطرے میں ہے۔ تو میرے خیال میں سپریم کورٹ کے سامنے آج جب یہ ساری میڈیکل رپورٹس رکھی گئی، اور وہ ساری میڈیکل رپورٹس جو ہیں وہ گورنمنٹ کے اپنے ڈاکٹرز جو بورڈ بنا تھا پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے ڈاکٹرز ہیں، ان کی رپورٹس ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے میرے خیال میں یہی فیصلہ بظاہر نظر آتا تھا کہ چونکہ ان کی صحت کے مسائل ہیں، بلڈ پریشر ہے، دل کا کوئی ایشو ہے، ساتھ میں ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے، تو جب ان کی فیملی نے کہا کہ جی ہم بالکل اس کے اوپر سیاست نہیں کریں گے، اخراجات ہم خود اٹھائیں گے، تو ایک بنیادی حق ہوتا ہے وہ کوئی بھی پرزنر ہو تو ان کے علاج کا، تو اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں اس کے اثرات ہم دیکھیں گے پاکستان کی سیاست کے اوپر بھی اچھے پڑیں گے۔ کچھ تلخیاں کافی زیادہ بڑی ہوئی تھی پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے، تو اس کے اندر بھی ہمیں تھوڑی سی کمی ہوتی ہوئی محسوس لگے گی، لیکن بظاہر فی الوقت جو ہے اگر اس فیصلے کے اوپر ہم دیکھیں جو ایک مختصر سا کامنٹ یہی بنتا ہے کہ ایک قیدی ہے، قیدی کو صحت کے مسائل ہیں، حکومت خود ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ ان کے صحت کے مسائل جو ہیں ان کا حل ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے سپریم کورٹ کے سامنے استدعا یہی رکھی گئی تھی کہ ان کو جو ہے ان کا علاج ان کی مرضی کے مطابق ہو، اخراجات فیملی نے کہا ہے کہ ہم خود برداشت کریں گے، تو وہ اب ظاہر سپریم کورٹ نے یہ پٹیشن ایکسیپٹ کر لی ہے۔ اس کے اوپر اگر میں دیکھوں تو پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے باہر موجود ہے، ان کے بیانات ابھی تک ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو حکم ہے اس کے اوپر پوری طرح عمل کیا جائے گا، سیاست نہیں کی جائے گی بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے، ان کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں اور وہ بھی جو راز میں رکھی جائیں گی، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک ریکارڈ ہوتا ہے میڈیکل، وہ فیملی اور پیشنٹ کی اپنی جو ہے ان کی کسٹڈی میں ہی رہتا ہے۔ سو میرے خیال میں اوور آل اگر دیکھا جائے تو ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے، اور گزشتہ 2 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ حکومتی وزراء کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں۔ خبر آج تھی ملاقات کی پرائم منسٹر اور اپوزیشن کے درمیان، وہ فی الوقت پوسٹ پون ہو گئی ہے، لیکن وہ ملاقات بھی ہو جاتی ہے۔ سو لارجر کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں تو یہ ملک کے لیے اچھا ہے، پاکستان کے جو سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں ہمارے ایسٹرن ویسٹرن فرنٹ کے اوپر، اس کو سامنے رکھیں تو ملک کے اندر ہمیں ایک سیاسی استحکام کی بڑی اشد ضرورت ہے، اور پاکستان تحریک انصاف ظاہر ہے ایک صوبے کے اندر ان کی حکومت ہے، نیشنل اسمبلی کے اندر ان کے پاس اپوزیشن ہے، سینٹ کے اندر وہ موجود ہیں، باقی پنجاب کے اندر بھی اچھی خاصی تعداد کے اندر موجود ہے، تو اگر ان کا یہ کنسرن تھا اپنے قائد کی صحت کے حوالے سے، اس کو ایڈریس سپریم کورٹ نے کر دیا ہے، تو ظاہر ہے سپریم کورٹ ایک قومی ادارہ ہے، سب کا ہے، اس کے پاس ساری سیاسی جماعتیں ماضی میں بھی جاتی نہیں ہیں، اور ابھی پاکستان تحریک انصاف یا بانی پی ٹی آئی کے خاندان والے گئے ہیں تو ان کی صدا کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے۔ سو میں اس فیصلے کو ایک مثبت فیصلہ پاکستان کی سیاست کے اعتبار سے دیکھتا ہوں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پاکستان تحریک انصاف نے اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے 27 سپٹمبر کی ایک کال بھی دی ہوئی ہے، اور جب جلسہ ہوا تھا پچھلے دن پشاور میں تو وہاں پہ یہی بات ہوئی تھی کہ اگر بانی کو ہاسپٹل پہنچا دیا جاتا ہے، بانی کے ساتھ جو ہے ملاقاتیں ان کے خاندان کی، ان کے ڈاکٹرز کی الاؤ ہو جاتی ہیں، جو کہ بظاہر سپریم کورٹ کے حکم میں یہ لکھا گیا ہے کہ ان کی ایک سسٹر ان سے ملیں گی، ان کے جو ذاتی معالج ہیں وہ ان سے ملاقات کر سکیں گے، تو میرے خیال میں سارے جو کنسرنس ہیں ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم وہ دیٹ ہیو بین ایڈریسڈ افیکٹولی، اور اس کا میں بحیثیت پاکستانی اس کا ایک انتہائی مثبت آؤٹ کم جو ہے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر سیاست کے اندر تھوڑی سی جو ہے وہ تلخیاں تھیں، وہ اس کے اندر کمی آئے گی، معاملات بہتری کی طرف جائیں گے، اور پاکستان کے ظاہر ہے ہمارے گمبھیر چیلنجز ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، تو اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، سیاسی جماعتیں آپس میں مل بیٹھیں، اور دیکھیں جتنا مرضی گمبھیر مسئلہ ہو بالآخر اس کا حل بات چیت کے ذریعے ہی نکلتا ہے، اور وہ ملکوں کے درمیان ہوں، ایک ملک کے اندر سیاسی جماعتوں کے درمیان ہوں، تو میرے خیال میں ایک طرف سیاسی جماعتیں آپس میں مل رہی ہیں، اپوزیشن حکومت کے لوگ مل رہے ہیں، دوسری طرف سے یہ سپریم کورٹ سے یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے لیے،
اور جو اس وقت باہر موجود ہیں، اور ظاہر ہے بانی کی صحت کے حوالے سے جو بھی کنسرنز ان کے خاندان کے، ان کے پارٹی کے لوگوں کے ہیں، وہ بھی اس فیصلے کے بعد ایڈریس ہو جائیں گے. اور پہلے دن سے یہی ڈیمانڈ آتی رہی ہے کہ شفا ہاسپٹل کے اندر ان کو شفٹ کیا جائے، ان کے ذاتی مالرز کو ان سے ملنے دیا جائے، ان کے خاندان والے ان سے ملیں. تو میرے خیال میں سارے جو معاملات ہیں بظاہر اس وقت تک ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ ایڈریس ہو گئے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح تحریک انصاف نے یہ وہاں پہ ایشورنس دی ہے کہ اس معاملے کو لے کے سیاست نہیں کی جائے گی، وہ سیاست نہیں کریں گے اس معاملے کو لے کے. ظاہر ہے شفا ہاسپٹل ایک گنجان علاقے کے اندر موجود ہے، وہاں پہ لوگوں کے لیے کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں ڈیولپ ہوگی. ظاہر ہے آپ کو پتا ہے نا کہ جب پھر وہ پارٹی کے جو ووٹر سپورٹرز ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ نہیں ہوں گے. بظاہر ہمیں جو بیانات نظر آ رہے ہیں سہیل آفریدی اور باقی لوگوں کے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل ملحوظ خاطر رکھیں گے، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر من عمل کیا جائے گا. سو لیٹس ہوپ فار دا گڈ. میری نظر میں یہ ایک صائب فیصلہ ہے. اوور آل دیکھا جائے تو اس کے ساتھ پاکستان کے اوپر اچھے پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ خاور گومن صاحب، آپ نے اپنے تجزیے سے ہمیں بیان کیا. آگے آپ کو بتائیں گے سپریم کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کو آج ہی شفا اسپتال منتقل کرنے کا حکم. ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عظمیٰ خان بھی بانی پی ٹی آئی کے ہمراہ ہوں گے. عدالت نے ہفتے میں ایک دن اہل خانہ سے ملاقات کرانے کا بھی حکم دیا ہے.